والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلو علی الحبیب. تمام آباب آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑا کروڑ درود و سلام کے بعد میرے کریم آقا کائنات کے عاشقوں و غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے میرا نبی بلاتا ہے، جس پہ میرے نبی رحمت کی نگاہ رحمت نہ ہو وہ کبھی حضور کی محفل میں آ ہی نہیں سکتا. اور جس کو میرے نبی کی بارگاہ سے اذن نہ ملے وہ کبھی میرے مصطفیٰ کا ذکر اپنی زبان پہ لا نہیں سکتا. کئی لوگ ہوں گے، ابھی آپ چوک میں چلے جائیں وہاں پہ کھڑے ہوں گے، سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے، موبائلوں میں گم ہوں گے. ایک وہ ہیں جو دنیا داری میں غرق ہیں، ایک آپ ہیں کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، خوش نصیبوں کو بلایا جاتا ہے، اور یہ اصول ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ بلایا نہ جائے تو کوئی آ نہیں سکتا، اور بلا کر کسی کو اپنی محفل میں بٹھایا جائے تو پھر بنا خالی جھولی اسے لٹایا نہیں جاتا. جھولیاں بھری جاتی ہیں، کرم نوازیوں کی برسات ہوتی ہے اور رحمتوں کے تذکرے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اللہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف کرتا ہے، اور اللہ کریم انسان کی حاجات کو بھی پورا کرتا ہے. میرے نبی رحمت کا نام ہی ایسا ہے، زبان آدم پہ آیا اللہ نے خطا معاف کی، تو اللہ کریم نے قیامت تک فرمایا میرے محبوب کا نام لینے والوں یہ نام ہی بڑا مشکل کشا ہے. جتنا یہ نام لیتے جاؤ گے اتنا ہی اللہ کرموں کی برسات کرتا جائے گا. ٹائم کافی ہو چکا ہے، نعت خوان زیادہ ہے، میں نے بس 2 واقعات آپ کو سنا کے اپنی تقریر کو سمیٹ دوں گا. ایک حدیث مبارکہ ہے اور ایک واقعہ ہے. حدیث مبارکہ ہے حضور نبی رحمت کے ایک غلام تھے، غلام ہے نابینا، آنکھیں ہی نہیں ہیں، اور حضور نبی رحمت کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتے. اب آپ اس نابینا صحابی کی دل کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جب نبیوں کے سلطان اپنے لب مبارک ہلاتے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جس کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں اس کا چہرہ بددعا کتنا خوبصورت ہوگا. دل مچلتا رہتا، آنکھیں ترستی رہتی، زبان پہ الفاظ آتے نہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی جائے. لیکن ایک دن عشق چوبن پہ پہنچا، برداشت نہ ہوا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آنکھیں عنایت فرما دیں۔ سوال پہ غور کیجئے گا، نبیوں کے شہنشاہ کا دربار ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ جھڑکی نہیں جو تیرے دروازے پہ آئے۔ اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، خزانے میرے ہیں قیامت تک لٹانے تو نے محمد عربی نے ہیں۔ صحابے نے کھڑے ہو کر کہا آقا آنکھیں چاہیے، میرے نبی رحمت نے نہیں فرمایا یہ شرک ہے، بدعت ہے، میں دے نہیں سکتا۔ آنکھیں دینی اللہ کا کام ہے، اللہ آنکھیں دیں گا، جاؤ اللہ سے مانگو۔ نہیں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نبی رحمت کی ذات تو وہ تھی، میرا نبی ہاتھ پھیرتا تو آنکھیں عطا فرما دیتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیل لگا، ڈھیلا بہر آ گیا، میدان جنگ ہے تو ڈھیلا اپنا آنکھ کا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ محمد عربی کی ذات کہاں پہ تشریف فرما ہے۔ دوڑ کے گئے، آقا تیر لگا ہے، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ لے کے پھر رہا ہوں، آقا اسے اپنی جگہ پہ فٹ فرما دیں، مجھے آنکھ عطا فرما دیں۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا جا، یہ کسی ڈاکٹر کا کام ہے، کسی حکیم کا کام ہے، طبیب کا کام ہے، جا کسی اور سے لے۔ تیر لگا ہے، اب کہاں پہ آنکھ ٹھیک ہوگی؟ انہیں پتا تھا سب سے بڑا طبیب بھی میرا نبی رحمت ہے، سب سے بڑا شہنشاہ بھی میرا نبی ہے، اور سب سے بڑا ڈاکٹر بھی میرا نبی ہے۔ حضور نبی رحمت نے آنکھ اٹھائی، لابدان لگایا اور لگا کر فٹ کر دی۔ حضرت قتادہ فرماتے خدا کی عزت و جلال کی قسم سمجھ نہیں آتی تھی کون سی آنکھ میرے نبی نے لگائی ہے، پر جس میں لبی کا لابدان لگا وہ آنکھ دوسری آنکھ سے ذرا موٹی تھی، اور مرتے دم تک اس آنکھ کی بینائی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ احادیث کی شرح میں نے احادیث لکھنے والے جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت قتادہ کی اولاد قیامت تک جو آئے گی ان کی وہ آنکھ بڑی بھی رہے گی، اور ان کی آنکھ کے اندر بینائی کبھی مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ یہ میرے نبی کے لابدان کا معجزہ ہے۔ تو حضور نبی رحمت تو ہاتھ پھیرتے اندھے کو شفا دے دیتے، تاجدار کائنات ہاتھ پھیر کے آنکھیں دے دیتے، پر نہیں، میرے نبی نے سوچا میرے غلام قیامت تک کیسے ہوں گے جنہیں کچھ نہ کچھ ضرورت پڑے گی، کچھ حاجات ہوں گی، تو میرے نبی نے قیامت تک اپنے غلاموں کا بھلا کر دیا۔ حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لاڈلے وضو کر، مسجد میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کر، نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، میری ذات پہ درود و سلام پڑھنا، اور پھر عرض کرنا اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی۔ آپ اپنی زبان میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ حضور نے قیامت تک اپنے غلاموں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ جب بھی مشکل پڑ جائے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر اللہ کی حمد بیان کرو، پھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھو، اور پھر عرض کرو اے میرے مالک کائنات عالم تیری بارگاہ میں محمد عربی کے وسیلے سے حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم کیجیے، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست دی ہے، آقا پوری فرمائے، پھر اللہ آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ نابینا صحابی نے جب یہ بات سنی نا، آنکھیں ملنی ہیں، حضور نے نسخہ بتا دیا، اٹھ کے چل پڑے، تازہ وضو کیا، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، سر سجدے میں رکھا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر کیا، حضور پہ درود و سلام پڑھا، پر دل ٹوٹا ہوا تھا، یار سے مانگا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں یا خدا ملتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ ملتا ہے۔ ہم تو آتے ہیں اللہ سے مانگنے کے لیے بھی بس ذرا سا ہاتھ اٹھایا بس تھک گئے چلا گیا، کسی نے دعا کوئی کروا رہا ہو تو ہم ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، یار تھک گئے اتنی لمبی دعا ہے۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ عبادت بھی دعا ہی ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ راز و نیاز تو کرے، میرے دروازے پہ گڑ گڑائے تو صحیح نہ، مانگے تو صحیح نہ، آئے تو صحیح نہ، بولے تو صحیح، جتنا بولتا جائے گا اتنا میں عطا کرتا جاتا۔
تو عرض کیا ہے میرے مال کے کائنات نبی رحمت کا غلام ہوں، حضور نے دعا سکھائی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم حضور کا نام زبان پہ آتا گیا، ابھی صحابی رسول کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ تو یہ نسخہ ہے آپ کے لیے بھی، کبھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگے، اللہ آپ کی جھولیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ میلاد کی محفل ہے، حضور نبی رحمت آئے، اللہ نے کائنات میں بچے بانٹے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے حضور کی آمد کی خوشی میں کائنات والوں میں بیٹے تقسیم کیے تھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو وہ میلاد کے مہینے میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے عرض کرے آقا مجھے اولاد چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے بیٹا لے کر دے، تو جب بیٹا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، آپ کے نام کے اوپر رکھوں گا، آپ کے دین پہ اسے چلاؤں گا، پھر میں آپ کے اس عطا پہ اپنے گھر میں میلاد کی محفل بھی منعقد کروں گا، تو اس میلاد کی برکت سے اللہ اس کو اگلے آنے والے وقت تک بیٹے سے نواز کے رکھے گا۔ بچوں نے محفل سجائی ہے تو مجھے مدینہ طیبہ کے 2 شہزادے یاد آ گئے۔ ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے اپنی اولاد کی، انہیں محبت رسول کا درس ہم نے دینا ہے، انہیں سکھانا ہم نے ہے، انہیں ماؤں نے پڑھانا ہے کہ مصطفیٰ پہ درود کس انداز میں پڑھنا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم دنیا داری میں غرق ہیں۔ بچہ وہی اچھا لگتا ہے جو ABC ذرا اچھی ترکڑی پڑھ لے، پوائم انگریزی میں پڑھے، انگریزی میں بات کریں، ہم کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ۔ اور جو بچہ میرے نبی پہ درود و سلام پڑھے، نبی کی نعت پڑھے، نبی کا قرآن پڑھے، ہم اس کو کبھی اہمیت نہیں دیتے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ اور آج کل کی مائیں یہ تو پھر آج کل کے ڈراموں میں گھس گئی۔ ایک وہ مائیں ہوتی تھی لوری بھی دیتی تھی تو مصطفیٰ پہ درود و سلام کی لوری دیتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو ہو کر حضور نبی رحمت کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے دودھ پلاتی تھی۔ جب مائیں ایسی تربیت کرتی تھی تو پھر نسلوں میں بھی میر علی شاہ اور قلم شاہ جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ آج ہمارے بچے کیوں گانوں کو پسند کرتے ہیں، ڈانس کرنے والے ہیں، کسی کو کہنا اذان دے نہیں پڑھ سکے گا، بچے تو بچے رہے، کسی بڑے کو کہے اذان دے شرم آتی ہے، کلمے نہیں آتے۔ ایک بچہ ہے اس کی شادی ہے اور وہ شادی کے دن بھی اپنے امام صاحب کو رشوت دے رہا ہوتا ہے، استاد جی شفقت کرے آج جناب میرے اوپر کرم نوازی کیجئے گا، مجھ سے آج نہ سنیے گا کلمے۔ یعنی یہ ہماری تربیت کی حالت ہے۔ لیکن میں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں جنہوں نے حضور نبی رحمت کا میلاد سجایا۔ اللہ کریم کا پیارا حبیب ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما دے، اور یہی دعا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مدینے کی دھرتی ہے، میدان بدر کی تیاری ہے کہ بدر کے میدان میں جانا ہے۔ پہلا مارکہ ہے مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کے درمیان، دین حق کی پہلی لڑائی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لڑنا ہے۔ تو میرے کریم نے فرمایا تیاری کرو۔ 2 شہزادے ہیں مدینے کے ایسے، ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ، دونوں بھائی ہیں چھوٹے۔ ماں سامنے چھاتی سے لگا کے کہتی ہے شہزادوں کاش تمہارا باپ ہوتا تو میں میدان جہاد میں بھیجتی، تم یتیم ہو باپ نہیں ہے، میری آرزو ہے کہ تم جاؤ جوان، یہ اپنی بچپنا، یہ کھیلنے کی عمر، تلوار سے چھوٹا قد ہے، میری آرزو ہے کہ جاؤ یہ گردن مصطفیٰ کے نام پہ کٹا کے آئے۔ شہزادے گئے، میرا کریم نبی رحمت مدینے کی پر نور فضاؤں میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ شہزادے آگے عرض کرتے ہیں آقا ہم نے بھی ساتھ چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا تم نہیں جا سکتے، ضد کی بچوں نے، تو میرے کریم نے فرمایا بڑے کو اجازت ہے چھوٹا ماں کے پاس رہے، تو چھوٹے کو اجازت نہیں ہے۔
عشق جب کامل ہو، عشق سچا اور سچا ہو، پھر عشق تڑپتا بھی ہے، عشق اپنے رنگ بھی دکھاتا ہے۔ معصوم نے ہاتھ جوڑ کر کہا آقا بڑے کو لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ طاقت میرے اندر زیادہ ہے، پہلوان میں زیادہ ہوں۔ تو میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا چلو یوں کرتے ہیں پھر کشتی کروا لیتے ہیں۔ شاہ جی میرے نبی نے فرمایا پھر کشتی کروا لیتے ہیں۔ کیا وہ خوبصورت کشتی تھی، نبیوں کا سلطان بیٹھا ہے، مسجد نبوی ہے، ادھر ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہے، حضور کے غلام بھی ہے، درمیان میں کشتی لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ کشتی دنیا کے مال و متاع کے لیے نہیں ہے، کوئی ایوارڈ لینے کے لیے نہیں ہے، گولڈ میڈل لینے کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں لڑی جا رہی کہ میں جیتوں گا تو مجھے 1,00,000 روپیہ انعام ملے گا، مجھے مال و زر ملے گا، نہیں، اس لیے لڑی جا رہی ہے کہ جان مصطفیٰ کے نام پہ وار دینی ہے، حضور پہ جان قربان کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا چلو کشتی شروع کریں۔ کیا خوبصورت کشتی تھی، شہزادوں کا نظارہ نبیوں کا سلطان کر رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، جانتے بھی ہیں سب کچھ، دلوں کا حال جاننے والا نبی کشتی کروا رہا ہے۔ تو پتہ ہے کشتی کرتے کرتے چھوٹے نے کہا بڑے کے کان میں، پہلوان داؤ لگاتے ہیں نا پہلے، تو کان میں کہتا ہے بھیا تیری منظوری ہو گئی، تو جائے گا حضور کے ساتھ، یوں کرنا میں داؤ لگاتا ہوں تو نیچے گر جا، میری بھی منظوری ہو جائے گی۔ میرے نبی رحمت نے دیکھ لیا، مسکرا پڑے، کیا عاشقی ہے، کیا عشق ہے، کیا محبت ہے، تڑپ رہا ہے چھوٹا بھی اور کہہ رہا ہے اے میرے بھیا تیری منظوری ہو گئی، تو جائے گا حضور کے ساتھ، تو اپنی جان قربان کرے گا، میں یہاں تنہا مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہوں گا، یار نظر نہیں آئے گا، مکھڑا نظر نہیں آئے گا، میں ماں کو جا کر کیا جواب دوں گا، چال داؤ لگاتا ہوں، گر جانا میں چھاتی پہ چڑھ کے نعرہ لگاؤں گا کہ میں بھی ساتھ ہوں۔ کشتی ہوئی، حضور دیکھ رہے ہیں، داؤ پیچ لڑے، تو بڑا بھائی جان بوجھ کے گرتا ہے تو چھوٹا چھاتی پہ چڑھ کے کہتا ہے آقا کہا تھا نا میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا شہزادے چلو اب تمہیں بھی ساتھ لے کے چلتے۔ پھر وہ کیا سہانا منظر تھا، بدر کا میدان ہے، پہلی لڑائی ہے۔ ایسے عبدالرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، شہزادے میرے سامنے آگے کہتے ہیں چچا یہ جو سامنے کافر کھڑے ہیں صرف یہ بتا دے ابو جہل کون سا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا نا ننھے شہزادے، میں نے کہا شہزادوں ابو جہل کو دیکھ کے کرنا کیا ہے؟ جلال میں آگے کہتے ہیں چاچا سنا ہے ہمارے محمد عربی کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے میرے نبی کو گالی دیتا ہے، حضور کے خلاف بکواس کرتا ہے، ایک مرتبہ دکھا تو صحیح وہ ہے کون، پھر دیکھنا ہم جان مصطفیٰ پہ وار کے آئیں گے۔ انہوں نے اشارہ کر دیا، وہ کھڑا ہے سامنے۔ آپ فرماتے ہیں پھر سمجھ نہیں ہے وہ کہاں غائب ہوئے، ایک عقاب کی طرح چھپٹے اس کے اوپر، بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ وہ شہزادے لڑے۔ اور میں حیران ہوں اس مقام پہ کہ ابو جہل کا بیٹے نے آ کر وار کیا باپ کو بچانے کے لیے، اور ایک شہزادے کو وار لگا، بازو لٹک گیا، اور جو اندر تسمہ ہوتا ہے اس تسمے کے سہارے بازو لٹک رہا تھا، تو دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کے شہزادہ لڑ رہا ہے، اور جب بازو لٹک کے آگے پیچھے آتا رکاوٹ بنتا، اس نبی رحمت کے اس شہزادے نے اس غلام نے وہ بازو بھی پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹک کے علیحدہ کر کے کہا دنیا والو نبی رحمت کے اوپر جان قربان کرتے ہوئے جسم کا کوئی اعضا بھی آئے گا تو ہم کاٹ کے اسے بھی دور پھینکیں گے۔ پھر انہیں جانیں قربان کی حضور کے نام پہ، ابو جہل پہ کاری ضرب لگائی، اور پھر جب میرے کریم آقا کائنات نے پوچھا کس نے کس کو مارا ہے، تو شہزادے نے تلوار دکھا کر کہا آقا دیکھ لیں خون ابھی تک اس پہ ابو جہل لعین کا لگا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ننھے عاشق تھے جو بدر کے میدان کے اندر اس پہلی لڑائی کے اندر اپنی جان مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ عشق کہاں سے آیا، یہ محبت کہاں سے آئی؟ یقیناً ماں نے درس دیا ہوگا، ماں نے پڑھایا ہوگا نا حضور کا عشق، حضور کا جو ہے سبق، تاجدار کائنات کی نعت، ماں نہ پڑھائے باپ نہ پڑھائے بچے کو نعت کہاں سے آئے گی؟ کیوں شاہ جی ناخوان آبا بیٹھے ہیں، آپ لوگ ریاضت کرتے ہیں، بیٹھ کے آپ لوگ پہلے نعت کے اوپر ریہرسل کرتے ہیں، آواز بٹھاتے ہیں، لہجہ بناتے ہیں، تب جا کر آپ پڑھتے ہیں جا کر آگے کلام کو۔
میں کبھی سوچتا ہوں مدینے کی بچیوں نے پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. کیا ایک دن ہی سارا سبق انہیں یاد ہو گیا؟ ایک دن ہی نعت یاد ہو گئی؟ نہیں، ماؤں نے بٹھا کر پڑھایا ہوگا پڑھو میرے نبی رحمت کی نعت کیسی ہے. پورا مہینہ ریہرسل ہوئی ہوگی، نعت پڑھی ہوگی، اور پھر بچیوں نے گول دائرہ لگا کر نعت میرے نبی رحمت کی پڑھی ہوگی، ترانے گائے ہوں گے، اور پھر کسی نے کہا ہوگا جب حضور آئیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا، ہم کیسے آئیں گی، کیسے نعت پڑھیں گی؟ تو کوئی میرا وجدان کہتا ہے کسی نے کہا ہوگا میں تیز دوڑ لیتی ہوں، میرے اندر طاقت زیادہ ہے. اے میری سہیلیوں، جب مدینے میں شور بلند ہوگا، نعرہ لگے گا جا محمد جا رسول اللہ، حضور آ گئے، پرنور آ گئے، اللہ کا حبیب آ گیا، تو میں دوڑ کر آ کر تمہیں بلا لوں گی، مل کے اکٹھے ہو کر مصطفیٰ کی نعت پڑھیں گے. اور پھر جب مدینے میں حضور کی آمد ہوئی اور جب اعلان ہوا تاجدار کائنات آئے، جب پہلا نعرہ بلند ہوا جا محمد جا رسول اللہ، یہ نعرہ رسالت، یہ حضور نبی رحمت کا نعرہ مدینے والوں نے اس وقت لگایا جب 12 ربیع الاول کی سہانے دن، سوار کے دن میرے آقا کائنات مدینہ طیبہ میں تشریف لائے. پھر میرا وجدان کہتا ہے ایک بچی دوڑی ہوگی، اس نے دروازے پہ دستک دی ہوگی، فاطمہ جلدی آ میرا نبی آیا ہے، زینب جلدی نکل میرا نبی آیا ہے، سکینہ جلدی آ سونا محمد آیا ہے. پھر وہ بچیاں دوڑ کے اکٹھی ہوئی ہوں گی، وضو کیا ہوگا، چھتوں پہ چڑھی ہوں گی، اور حضور کے چہرے و دعا کو دیکھ کر جب انہوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، حضور نبی رحمت آ رہے، نگاہ اوپر پڑی بچیوں پہ، حضور نے سواری روک دی، فرمایا روک دو، یہی پہ کھڑے ہو جاؤ، مجھے اپنی نعت سننے دو. پھر میرے نبی نے کرم کیا، حضور عطا کرتے ہیں، حضور دیتے ہیں، حضور کا نام لے حضور جھولی بھرتے ہیں. تاجدار کائنات نے نوازا ہے اپنی مدد کرنے والوں کو. تو حضور نے کھڑے ہو کر نعت سنی. بچیوں نے جب حضور کی نعت پڑھ لی، اب بچیاں دیکھ رہی ہیں چہرے والضحا، اور دل میں ہے کہ آقا کچھ نوازتے ہیں یا نہیں. مسکرا کر میرے نبی نے فرمایا شہزادیوں، جانا تو آج آگے تھا، نعت پڑھی ہے تم نے، نعت کا انعام یہ ہے کہ آج کے دن محمد عربی تمہارے گھر میں مہمان ہوگا. گویا سچے دل سے حضور کی نعت پڑھی جائے، تاجدار کائنات کا ذکر کیا جائے، تو حضور پھر گھر میں مہمان بھی بنتے ہیں. فارسی کا ایک شاعر تھا، وہ رات کو سویا، نعتیں لکھتا پھر پڑھتا تنہائی میں. ایک رات وہ سویا، اس نے منظر دیکھا کہ دروازے پہ جبرائیل امین کھڑا ہے، دربان بن کے ادب کے ساتھ، اس کا گھر ہے. اس نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل، مجھ گناہگار کے دروازے پہ کیا کرنے آئے ہو؟ میں کہاں ہوں، تم کہاں؟ جبرائیل نے کہا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبرائیل با ملائک دربان شدست مارا. جبرائیل نے کہا سن، جس گھر میں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، مہمان محمد عربی کی ذات ہوتی ہے، اس گھر کے دروازے پہ دربان جبرائیل امین ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل جا میرے محبوب کے ساتھ، حضور بولتے جائیں گے تو پورا کرتا جائے گا، حضور نبی رحمت کی زبان ہلتی جائے گی تو جھولیاں بھرتا جائے گا. تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ حضور کی ذکر کی محفل میں آئے، دلوں کو سجا کے بیٹھے ہیں، گھروں کو سجا کے بیٹھے ہیں. میرا کریم رب آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے مدینے کا شہنشاہ آپ کو مدینہ طیبہ کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.